اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر قرآن کی کلاس میں تمام طلباء کرام اور تمام سننے والوں کو خوش آمدید۔ آج ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 6 اس کی تلاوت کریں گے، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر جو ہے وہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ امید ہے تمام دوست محبت سے ہماری پوری گفتگو سنیں گے اور اس کو آگے پھیلا کر ثواب دارین حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کہ وہی ہے یعنی وہ اللہ ہے، یصورکم تمہاری شکل و صورت بناتا ہے، فی الارحام ارحام یعنی پیٹوں میں، کیف یشاء جس طرح چاہتا ہے، لا الہ الا هو العزیز الحکیم نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ یہ ہے آیت کا ترجمہ، اور اب اس کی مختصر جو ہے آپ کے سامنے تفسیر بیان کرتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالی جل شانہ فرما رہے ہیں کہ ہم پیٹوں کے اندر تمہاری شکل و صورت کو بناتے ہیں۔ تو اب یہاں پر مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ پیٹ کے اندر جو شکل بناتے ہیں وہ فرشتے بناتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم هو الذی یصورکم، وہ پاک ذات ہے، یصورکم جو شکل و صورت بناتی ہے، فی الارحام پیٹوں کے اندر۔ اب ہم جیسے آگے حدیث میں ذکر کریں گے کہ کیسے فرشتوں کی ڈیوٹی ہے کہ وہ انسانوں کی شکلوں کو بناتے ہیں، اور جہاں تک شکل و صورت کا سوال ہے، اب جیسے ہمارے معاشرے میں عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر کسی کا رنگ سانولا ہو، اگر کسی کے اندر کوئی عیب پایا جائے، جیسے کسی کی آنکھ ایک نہ ہو تو اسے معاذ اللہ کئی برے ناموں سے پکارا جاتا ہے، اگر کسی کو سنائی نہ دیتا ہو تو اسے کئی برے ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی معذور پیدا ہو جائے اسے کئی ناموں سے پکارا جاتا ہے، رنگ کی وجہ سے طعنے دیے جاتے ہیں، قد کی وجہ سے طعنے دیے جاتے ہیں۔ اب ان لوگوں کو جو اپنے اوپر غرور کرتے ہیں اور دوسروں کو اپنے آپ سے کم تر سمجھتے ہیں، اور کسی کو رنگ کی وجہ سے، کسی کو قد کی وجہ سے، اور بعض دوسرے جو نئے نقش ہوتے ہیں انسان کے، ان پر بھی لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے۔ جیسے اگر کسی کا ناک تھوڑا بڑا ہے تو اس کو بڑے ناک والا کہہ کے پکارنا، کسی کو کانوں کا سائز تھوڑا بڑا ہے تو اس کو بڑے کانوں والا کہہ کے پکارنا، اور اس کی دوسری بھی دیگر مثالیں۔ اگر آنکھیں چھوٹی ہیں تو اسے چنا کہہ کر پکارنا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کیا فرما رہے ہیں، هو الذی یصورکم، میں اللہ ہوں، یصورکم جو تمہاری تصویریں بناتا ہوں، فی الارحام تمہاری ماؤں کے پیٹوں کے اندر۔ اب اللہ فرما رہا ہے میں بناتا ہوں، تو بنانے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ تو اب ہماری کوئی بنی ہوئی چیز ہو، اگر ہمیں کوئی ٹیچر، کوئی استاد کہے کہ کل بیٹا آپ نے ٹیسٹ دینا ہے، یا کوئی کاپی بنا کے لانی ہے، کچھ چارٹ پہ لکھ کے لانا ہے، تو ہم لکھ کے لے کے جائیں اور ہو وہ اچھا بنا ہوا، اور استاد اسے کہہ دے کہ یہ صحیح نہیں ہے، تو ہمارا دل کتنا دکھے گا۔ تو اسی طرح اب اللہ کی ذات ہے جو کہہ رہی ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو
بنایا ہے اور کسی کو کچھ دے کر اس کو آزمائش میں ڈالا ہے، جیسے کسی کو حسن دے کر آزمائش میں ڈالا ہے کہ یہ حسن کو غلط طریقے سے استعمال کرتا ہے یا اس کو اللہ کے لیے استعمال کرتا ہے اور اللہ کا شکر کرتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے حسن سے نوازا ہے۔ اور اگر کسی کا رنگ سانولا ہے، اس کے اندر اللہ نے کوئی کمی رکھی ہے، تو اللہ اپنے بندوں کو آزمانا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا یہ میرا اس حال میں بھی شکر کرتا ہے یا کرتی ہے یا نہیں۔ اب یہ دونوں شخص امتحان میں ہیں، لیکن جو دوسروں کو ہم اس طرح کہتے ہیں، ان کے اندر عیب نکالتے ہیں، یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کے اندر عیب نکالنا ہے، اور اس سے ہمیں بچنا چاہیے، جو ہمارے اندر بہت بری بیماری ہے جو خصوصاً بچوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ جن بچوں کو اللہ نے اچھا خوبصورت شکل عطا فرمائی ہے، ان کو جو ہے اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جن کے اندر کوئی کمی ہے ان کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے، ان کو بھی اس حال میں راضی رہنا چاہیے، اللہ کی ناشکری کسی حال میں بھی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ ایک بزرگ کا مجھے بات واقعہ یاد آ رہا ہے، ایک بزرگ کسی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے کر گئے، تو واپسی پہ جس طرح اب ہماری مسجدوں میں ہوتا ہے، ہمارے ساتھ بھی کئی دفعہ ہو چکا ہے کہ واپس اب نماز پڑھ کے نکلیں تو مسجد میں جوتی نہیں ملتی آپ کو، تو وہی بزرگوں کے ساتھ ایسا ہوا کہ انہوں نے دیکھا کہ وہ واپس نماز پڑھ کے آئے ہیں کہ ان کی جوتی نہ جا رکھی وہاں نہیں پڑی، تو آپ نے دل میں بڑا جو ہے نا خفا ہوئے، ناراض ہوتا ہے، ظاہری بات ہے، انسان جب اللہ کے گھر سے نکلتا ہے اور آگے سے جوتی ہی نہ ہو اور انسان کو غصہ آتا ہے کہ میں اللہ کے گھر میں آیا تھا اور میری جوتی ہی گم ہو گیا، میں کیسے واپس جاؤں، تو اس طرح ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے بغیر جوتوں کے چلے گئے اپنے گھر کی طرف ننگے پاؤں۔ تو جب راستے میں پہنچے تو ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بیٹھا ہے، بھیک مانگ رہا ہے اور اس کے دونوں پاؤں ہی نہیں ہیں۔ تو اب جب انہوں نے اس شخص کو دیکھا تو انہوں نے دل میں سوچا، یا اللہ میری تو صرف جوتے گم ہو گئے ہیں اور میں تیرے ساتھ اتنی شکوے اور شکایت کر رہا ہوں، اور یہ بندہ جس کے پاؤں ہی نہیں ہیں یہ صابر اور شاکر بن کر بیٹھا ہوا ہے، تو آپ پھر اسی قدموں پر واپس مسجد کی طرف دوڑے اور جا کر سجدے میں گر کر اللہ سے توبہ استغفار کی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے پاؤں تو دیے ہیں، اگرچہ میرے پاس جوتی نہیں، ٹھیک ہے، لیکن میرے پاس پاؤں تو سلامت ہیں۔ تو یہ چیز ہے کہ جو چیز اللہ نے آپ کو دی ہوئی ہے اس کا ہم شکر ادا کریں، اور جو چیز نہیں ہے اس کے لیے دعا تو کریں، لیکن اس کے لیے جو ہے لالچ اور زیادہ طمع نہ رکھی جائے۔ اب ایک حدیث شریف آپ کے سامنے رکھتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کو سمجھ آ جائے گی آگے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح انسان کو تخلیق فرماتا ہے۔ حضور صلوات و سلام نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی خلقت اس کے ماں کے پیٹ میں 40 دن تک جمع رکھی جاتی ہے، اور پھر وہ خون کے لوتھڑے کی صورت میں ہو جاتا ہے 40 دن تک، پھر گوشت کی بوٹی کی طرح ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے جسے 4 چیزوں کا حکم دیا جاتا ہے۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ اس کا عمل، اس کا رزق، اس کا دنیا میں رہنے کی مدت اور بدبخت یا سعادت مند ہونا لکھو، اور پھر اس میں روح پھونک دی جاتی ہے۔ یعنی بچہ جب 4 ماہ کا ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کے اندر جو ہے روح پھونک دی جاتی ہے، اور پھر اس کا جو کچھ اس نے دنیا میں کھانا پینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو کچھ اس نے عمل کرنا ہوتا ہے، اور
کیا وہ سعادت مند ہوگا، کیا وہ بدبخت ہوگا؟ یعنی ہم سعادت سمجھتے ہیں ایمان کو، یعنی وہ ایمان والا ہوگا یا غیر ایمان والا ہوگا۔ تو یہ لکھنے کے بعد پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے اور اس روح سے اس کے اندر جان آ جاتی ہے۔ پہلے وہ گوشت کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے اور اللہ کے حکم پہ وہ فرشتہ پھر آتا ہے اور اس کے اندر آ کے روح پھونکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے جو ہے وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ، ہم تصویر کو بناتے ہیں۔ اب تصویر اللہ نے بنا دی اور روح اس فرشتے نے آ کے پھونکی، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ سارا کچھ ہم کرتے ہیں۔ پتہ چلا کچھ کام اللہ فرشتوں سے کرواتا ہے، اور وہ فرشتے کا کرنا بھی اللہ کا کرنا اس طرح ہوا کیونکہ وہ اللہ کے حکم پہ کر رہا ہے، فرشتے بھی اپنی مرضی سے نہیں کر رہے۔ اور آخر پر میں ایک چیز اور آپ سے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جیسے ہم بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں ان کی شکلیں بڑی خوبصورت، یعنی جسے ہم خوبصورت سمجھتے ہیں، جن کا کلر سکن کا وائٹ ہوتا ہے، چمک رہے ہوتے ہیں، تو اسی طرح کسی کا رنگ کالا ہے، تو اب جس کا رنگ سفید ہو تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ اس کا چہرہ بڑا نورانی ہے، یہ تو کوئی بڑا نیک آدمی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح چمکتے ہوا چہرہ جو ہے ضروری نہیں کہ وہ نیک ہی ہو، اور جو کالے رنگ کا چہرہ ہے وہ ضروری جو ہے وہ بد ہی ہو، تب ہی اس کا چہرہ کالا ہو۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن کے بارے میں کہ قیامت والے دن کچھ چہرے سفید ہوں گے ابیض، اور کچھ اسود، یعنی کچھ چہرے کالے سیاہ ہوئے ہوں گے۔ اب وہاں پر اصل ایمان ہوگا کہ جو نیک اعمال والے ہوں گے قیامت والے دن، ان کے چہرے اگرچہ وہ دنیا میں کالے ہی کیوں نہ ہوئے، ان کے چہرے نور سے چمک رہے ہوں گے، اور جو بدعمالیاں کرنے والے، برے کردار والے، برے کاموں والے، اگرچہ وہ دنیا میں بڑے حسین و جمیل کیوں نہ ہوئے، قیامت والے دن ان کے چہرے جو ہے کالے سیاہ ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ عارضی زندگی ہے، اس میں آپ کو اللہ نے جیسی بھی شکل و صورت دی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور یہ دعا کریں کہ وہ قیامت کا دن جب آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 نبی ہوں گے، اور آدم کے بیٹوں سے لے کر حضور کی پاک بیٹی فاطمہ تک سارے میدان محشر میں اکٹھے ہوں گے، اور اگر وہاں ہمارا چہرہ گناہوں کی وجہ سے، بدعمالیوں کی وجہ سے کالا سیاہ ہو گیا اور ہم کو دوزخ میں، آگ میں پھینک دیا گیا، تو پھر ہمارا حال کیا ہوگا؟ یہ تو 50 سال کی زندگی ہے، 60 سال کی زندگی ہے، 70 سال کی زندگی ہے، لیکن وہ زندگی کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، کیونکہ وہی اصلی زندگی ہے۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، اور جلد اس کو اس قید خانے سے آزادی ملنے والی ہے۔ تو قید خانے سے آزاد ہو کر وہ مومن جو ہے پھر کدھر جاتا ہے؟ آزادی۔ تو اصل آزادی اگلی زندگی میں ہے۔ اس زندگی میں ہمیں جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان پہ شکر کرنا چاہیے، اور کسی کو اور کوئی نعمت نہیں دی تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں وہ نعمت عطا کر دے، اور اگر وہ نہیں ملنے والی، جیسے شکل و صورت جو مل گئی وہی رہے گی، لیکن جیسی بھی شکل ہے اللہ سے دعا کریں کہ ہم قیامت والے دن ہمارا چہرہ جو تو نے قرآن میں ہمیں بتایا ہے کہ جو نیک لوگ ہوں گے ان کے کالے چہرے جن کی دنیا میں ہوں گے وہ قیامت والے دن سفید نور کی طرح چمکتے ہوں گے، لیکن جن کے کردار بد کردار ہوں گے، گناہوں میں ساری زندگی ڈوبے ہوئے ہوں گے، ان کے چمکتے ہوئے چہرے بھی اسودن، اللہ نے فرمایا کہ وہ کالے سیاہ ہو جائیں گے۔ تو اللہ اس دن ہمارے آقا کے صدقے اور آپ کے نورانی و دحا مکھڑے کے صدقے اس دن ہمارے اللہ تعالیٰ چہروں کو چمکا دے، اور یہاں پر ہمیں اچھے عمل کرنے کی توفیق دے، تاکہ اس کی برکت سے ہمارے چہرے قیامت والے دن چمک جائیں۔ اور آخر پہ پھر گزارش کروں گا خدا کے لیے
پورے مسلمانوں کو جن کو ہماری بات سمجھ آ رہی ہے کہ ایک دوسرے میں کیڑے نہ نکالا کریں، خصوصاً طلباء کو جو ہم ایک دوسرے کو یہ رنگ کی وجہ سے کالا، جس طرح حضرت بلال حبشی رنگ کے تو کالے تھے لیکن حضور کتنا ان سے پیار اور محبت فرماتے تھے، تو ہمارے اندر بھی اگر کوئی کالا ہو جائے تو ان سے کالا کالا الوقت اس طرح نہ کہا جائے۔ جیسے ہم ناموں کو بگاڑتے ہیں، اس سے ناموں کو بگاڑنے سے منع کیا گیا ہے۔ کسی کا قد چھوٹا ہے اس کو چھوٹے قد والا کہہ کے نہ پکاریں۔ حضرت علی کا قد صرف 4 فٹ تھا، صرف 4 فٹ تھا، لیکن ان کو شیر خدا کہا گیا۔ انہیں خلیفہ رسول ہونے کا جو ہے سعادت حاصل ہوئی، اور انہیں حضور کی پیاری بیٹی فاطمہ نکاح میں آنے کی سعادت حاصل ہوئی، اور آپ کو اللہ نے امام حسن اور حسین جیسے بیٹے عطا فرمائے۔ تو ایسی ایسی بڑی ہستیاں بھی چھوٹے، اگر قد بے شک چھوٹا ہو لیکن کام بڑا ہو تو وہ چھوٹے قد بھی پھر بڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ ہم کو دوسروں میں عیب نکالنے کے بجائے، کیونکہ دوسروں میں عیب نکالنا یہ جیسے جسمانی عیب جیسے کہہ رہے ہیں ہم، تو وہ حقیقت میں اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں عیب نکالنا، اور اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں ایسے ہی ہے کہ ہم اللہ پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ یا اللہ تو نے اس کو صحیح نہیں بنایا، تو نے اس کو چھوٹا بنا دیا، تو نے اسے لمبا بنانا تھا، تو نے اس کو کالا کیوں نہیں بنا دیا، اس کو گورا بنانا تھا۔ تو یہ انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اللہ کی بنائی ہوئی نعمتوں پر شکر کرنے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے میسیج اور پیغام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے تمام دوستوں کو اللہ حافظ۔